الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله مولانا العظيم. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں لا يعلمون الکتاب جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں الا امانی مگر جھوٹی آرزوئیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے رہتے ہیں. فویل پس بڑی بربادی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا تاکہ وہ خریدے بہ اس سے ثمنا قلیلا تھوڑا سا معاوضہ. فویل لہم پس بڑی بربادی ہے ان کے لیے مما کتبت ایدیہم جو کچھ کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم اور ان کے لیے بڑی بربادی ہے مما یکسبون اس وجہ سے کہ جو کچھ کہ وہ کماتے ہیں. یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 اور 69. اس کے اگلی آیت میں بات آئی تھی کہ یہودیوں کی دل کی سختی کا عالم یہ تھا، اہل کتاب کی دل کی سختی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ ان کے اندر بھی مختلف گروہوں کے اندر یہ لوگ بٹ گئے تھے. اس میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو ان کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیشوا ہوتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، ان کی شرارت یہ تھی کہ وہ کلام اللہ میں تحریف کیا کرتے تھے، عدل بدل کیا کرتے تھے. اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جو منافقت کیا کرتا تھا. جس طریقے سے کافروں میں منافقین تھے اس طریقے سے یہودیوں میں بھی منافقین تھے. یعنی ظاہر میں تو وہ یہ کرے کہ بھئی ہم تو مسلمانوں کے ساتھ میں ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں کے ساتھ میں ملے تو پھر وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو تمہارے ساتھ میں، تو صرف ان کو اچھا لگانے کے لیے ان کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو یہ منافقت ان کے اندر بھی تھی، یہودیوں کے اندر بھی تھی. یہ دوسرا گروہ تھا. تیسرا گروہ ان کا یہ تھا جو آج کی آیت پڑھی، بالکل ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ. اب جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو کتاب کا علم ہوتا نہیں ہے،
نہ وہ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں نہ وہ کتاب کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا ان کی پوزیشن تھی۔ اب ایسے جاہل تھے کہ وہ نہ کتاب کو پڑھنے کے قابل تھے نہ کتاب کو سمجھنے کے قابل تھے۔ ان کی پوزیشن کیا تھی؟ ان کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ لوگ بس آرزوؤں کے اندر جیا کرتے تھے، طرح طرح کے خیالی، یعنی کہ وہ پلاؤ پکاتے تھے اور اسی میں ان کی زندگی مست تھی کہ ہم تو، جیسے مثال کے طور پر ان کی ایک آرزو یہ بھی تھی کہ بھئی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ اب جب ہم نبی کے اولاد میں سے ہیں اور سارے نبیوں کا سلسلہ اکثر ہماری نسل میں چلا ہے، تو نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے بن گئے، اللہ کے محبوب بن گئے، لہذا جنت تو ہمارے لیے اب تو، یعنی ہمارے باپ کی ہو گئی اب تو جنت، کوئی جائے گا ہی نہیں اس میں۔ اب ایسی آرزوؤں کے اندر ڈوب گئے تھے کہ اپنے آرزوؤں کی وجہ سے وہ ایسا سمجھتے تھے، سوچتے تھے کہ اگر ہم نعوذ باللہ اللہ کے احکام کو توڑیں گے اور وقت کے نبی امام الانبیاء یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہے، اگر ان کی رسالت کا بھی انکار کریں گے تو ہمارا جو رب کے ساتھ میں محبوبیت کا تعلق ہے اس میں تو فرق آئے گا ہی نہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے پھر بھی باقی رہیں گے، انکار کریں گے پھر بھی، اس کو کہیں گے جھوٹی آرزو ہے۔ وہ ایسا سوچتے تھے کہ ہم پھر چاہے سودی لین دین کر دیں تو بھی ہماری آخرت کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو جنتی ہے ہی، ہم چاہے احکامات کو توڑے تو بھی ہماری آخرت برباد نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو نبیوں کے اولاد میں سے۔ اب جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو صحیح طریقے سے یعنی کہ ان کو یہ رہبری نہیں ملا کرتی، ایک تو ان کی جہالت کی وجہ سے اور دوسرے کس وجہ سے، ان کے علماء ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، رانگ سائڈ پر چلاتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی گمراہی کا وبال بھی ایسے ہی علماء پر ہے جو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگوں کے آخرت کے ساتھ میں کھلواڑ کرتے ہیں۔ اب یہ بیماری ہمارے اندر بھی ہے، بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جو اپنے ساتھ میں بس نسبتیں لگا دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو قادری ہے، چشتی ہے، فلانے خاندان سے ہے، ہمارا تو یہ یعنی کہ فلانے بزرگ کے ساتھ میں ایسا رشتہ ہے، یہ ہمارے پیر ہے، لہذا نماز پڑھو کہ نہ پڑھو، صرف جلوس میں چلے جاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہی آرزویں تھی ان کی بھی، شکل بدل چکی ہے لیکن آرزویں تو یہی ہے ہمارے اندر بھی، کہ ہم نے صرف دامن تھاما، اب ایسا سوچتے ہیں کہ اب نہ نماز کی ضرورت ہے نہ دوسرے شریعت کے احکام کی ضرورت ہے۔ بھئی اللہ کے دربار کے اندر یہ بغیر خالی نسبتیں کام نہیں کیا کرتی، اللہ کے دربار کے اندر یہ صرف اتنا کام نہیں آئے گا، ہاں یہ تو اوپر سے جہالت ہے، یہ تو اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بیٹی تجھے جو مانگنا ہے یہ دنیا میں مانگ لے، لیکن اگر تیری زندگی میں ایمان نہیں ہوگا اور اللہ کا کلمہ نہیں ہوگا تو تمہارے باپ کا نبی ہونا تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ یہ تو جھوٹی آرزویں ہیں، یہ تو جھوٹی تمنائیں ہیں، جو آدمی ان تمناؤں میں پھنس جاتا ہے، ان آرزوؤں کے اندر رہتا ہے اور سمجھتا رہتا ہے اپنے خیال کے مطابق کہ بھئی میری آخرت تو بنی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ تیسرا گروہ تھا جو ان کے اندر ایسا پیدا ہو گیا تھا، اور اس سے ہم کو بھی سبق لینے کی بھی ضرورت ہے کہ بھئی ہم بھی ایسے آرزوؤں کے اندر نہ پڑیں، ایسے خیالی پلاؤ نہ پکایا کرے، بلکہ اللہ کے دربار میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو کرے۔ ہم اللہ کے دربار میں جس کا مطالبہ ہونا ہے، جس کا حساب دینا ہے، ایمان ہے، اعمال ہے، اپنی زندگیوں کو ان سے مزین کرے، ورنہ نسبتوں سے کام نہیں چلا کرتا ہے۔ تو ایک گروہ تو ان کا ایسا تھا جو ان پڑھ تھے، جو جاہل تھے۔ چوتھا گروہ ان کا کیسا تھا؟
ان کے علماء کا تھا جو خیانت کرنے والے علماء تھے. اور یہ جو جاہل جو گروہ تھا جو آرزوؤں میں ڈوبا، اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ ان کے علماء نے ان کو ایسے آرزوؤں کا ہار پہنا دیا، اب وہی لے کر گھوم رہے تھے. یہ کھلواڑ ہوتا ہے امت کے دین کے ساتھ میں، آخرت کے ساتھ میں. تو ان کے علماء نے اصل میں تو خیانت کی ہے. وہ خیانت کیا کی تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، مسائل کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، احکامات اپنی مرضی سے لکھتے تھے. اور پھر جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، بھئی یہی مسئلہ اللہ کا بتایا ہوا ہے. اب دیکھیے فتویٰ خود گڑا ہے، مسئلہ خود نے گڑا ہے، اب نسبت کہاں کر رہے ہیں؟ اتنی جھوٹی نسبت رب تعالیٰ کی طرف. ایسے یعنی کہ باغی بن چکے تھے یہ لوگ کہ مسئلہ اور غلط اور سامنے جو آئے اس کی مرضی کے مطابق بتانے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ بھی اس کی مرضی کا ہی بتانے کا، اور پھر یہ بھی کہنے کا کہ اللہ کا بتایا ہوا مسئلہ بھی یہی ہے. کیوں کرتے تھے ایسے ان کے علماء؟ یہ دین میں خیانت والا کام کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس لیے کرتے تھے تاکہ جیب گرم رہے، پیسے ملے. تو جو پیسوں کی نوٹ دکھاتا تھا اس کو اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتاتے تھے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے رشوت دی تو ایسے آدمی کے لیے مسئلہ بتاتے تھے. مثال کے طور پر کوئی زانی ہے، کسی نے زنا کیا ہے، تو ان کے اندر بھی یہی سزا تھی کہ بھئی پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے، جو ہماری یعنی کہ شریعت میں بھی سزا ہے زنا کی. تب ان کے اندر بھی یہی سزا تھی. اب ظاہر سی بات ہے کسی نے زنا کیا ہے تو امانت داری سے مسئلہ بتانا چاہیے تھا، لیکن وہ پیسے مل گئے، وہ جیب گرم ہو گیا. اب کیا کرتے تھے کہ وہ آنے والے کو کہتے تھے کہ ایک کام کرو، اس کا منہ کالا کر دو اور گدھے پر بٹھا کر گاؤں میں گھما دو، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. اب یہ خیانت تھی کیونکہ پیسے ملے، اور جو پیسے نہیں دیتا تھا اس کو سچا سچا جو کچھ بھی تھا بتا دیتے تھے، اس لیے کہ اس میں جیب گرم نہیں ہوئی. تو اس کے لیے اب ظاہر سی بات ہے اتنی عقل تو ان کے اندر بھی ہونی چاہیے تھی کہ بھئی مسئلہ ایک ہی ہے، لیکن ایک آدمی پوچھنے جاتا ہے تو اس کو الگ مسئلہ بتایا جاتا ہے، اس کا سوال بھی سیم ہے، یہ پوچھنے جاتا ہے تو اس کو بھی الگ مسئلہ بتایا جاتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کچھ گڑبڑی کر رہے ہیں. عقل ہوتی تو بھی سمجھ جاتے نا، لیکن وہی خواہشات اور وہی پیسے اور وہی یعنی کہ جو ان کی وہ زندگی کا مقصد بن چکا تھا کہ بس کسی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو گاڑی چلانا. بھئی دیکھیے یہ کون کرتا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ یہ وہ علماء کر رہے تھے، وہ لوگ کر رہے تھے جن کے یعنی کہ جن کا کام صحیح صحیح فتاویٰ بتانا تھا، جن کا کام صحیح صحیح علم امت کے سامنے رکھنا تھا. وہ پیسوں کی لالچ میں آ کر دو بڑے بڑے گناہ کیے. گناہ تو اور بھی تھے لیکن اس آیت کے اندر دو بہت بڑے گناہ کیے. ایک تو مسئلہ گھڑا اپنی طرف سے، اللہ کے حکم کو بدل دیا. چھوٹا معمولی گناہ ہے، پورے مسئلے کو ہی بدل دینا، پورا حکم بدل دینا. اتنا ہی نہیں، یہ حکم بدلنے کے بعد پھر یہ جرأت کرنا کہ یہ مسئلہ بھی اللہ کی کتاب میں ایسا ہی ہے، ھذا من عند اللہ. یہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر انہوں نے رشوت لی، تو یہ بھی تو گناہ ہے، یہ بھی گناہ عظیم ہے. مسئلہ گڑا، اللہ کی طرف غلط نسبت کی اور اس کے اوپر رشوت لی. ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے بڑے جرائم کے اندر وہ لوگ ڈوب چکے تھے. اس لیے قرآن نے ان کے لیے 3 مرتبہ ہلاکت اور بربادی کا لفظ استعمال فرمایا ہے. 3 مرتبہ. پہلی مرتبہ استعمال فرمایا کہ فویل للذین، بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے مسائل گڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہلاکت ہے
کیوں ہلاکت ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے گڑا ہوا مسئلہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور پھر ہلاکت ہے۔ کیوں ہلاکت ہے؟ اس لیے کہ اس مسئلے کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کمائی ہے۔ یہ ان کے علماء کا کام تھا، یہ ان کے اندر چوتھا نمبر کا گروہ تھا۔ میرے بھائیو، اس کے ذریعے سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ، دین کا کوئی بھی حکم ہو، دین کی کوئی بھی بات ہو، کسی بھی حال میں آدمی اپنی مرضی سے یا کسی بڑے آدمی کے اس کے عہدے کو دیکھتے ہوئے یا اس کے پیسے کو اور اس کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے مسائل کے اندر اور احکامات کے اندر کمزوری والی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے، ورنہ یہی کام ہو جائے گا۔ شریعت کا جو مسئلہ ہوگا اس کے سامنے وہی مسئلہ صاف صاف رکھ دیا جائے گا۔ کسی کے عہدے سے مرعوب ہو جانا، کسی کے مال سے مرعوب ہو جانا، اور اس مسئلے کے اندر صرف اس وجہ سے کہ مجھے فانی دنیا مل جائے، مجھے دنیا کا یہ پیسہ مل جائے، مجھے یعنی کہ ان کی نظر کے اندر واہی مل جائے، میرا مقام بلند ہو جائے، بس حب جاہ اور حب مال کی لالچ میں آ کر کسی مسئلے کے اندر ایسی بات کرنا کہ سامنے والے کی چھٹک باری نکل جائے، یہ خیانت ہے، یہ دین میں خیانت ہے۔ اس لیے صاف صاف دین کی باتیں امت کے سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ ہے گروہ نمبر 2۔ آگے ہے گروہ نمبر 3، اور پھر ان سارے گروہوں کا انجام اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو آئندہ مجلس کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔